اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد آج کا میرا ویلاگ ہوگا عمران خان۔ ہے تو نیازی لیکن سب خان کہتے ہیں، چلے میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ ویسے اس کا نام عمران احمد نیازی ہے، احمدی بھی ہے یہ اور نیازی بھی ہے۔ نیازی اس کا قبیلہ ہے، اس کا خاندان ہے، اس کی نسل ہے۔ اس نے اپنی نسل، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان چھوڑ کے تو یہ پٹھان بن گیا، خان بن گیا، پٹھانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اس کی زندگی پوری پہ تفصیل سے بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر کل میں بھول گیا تھا کہ یہ بنو حملے میں کتنے لوگ، کتنے دہشت گرد تھے اور کتنے جہنم واصل ہوئے ہیں اور کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس پہ بات ہوگی مختصر سے وقت میں تفصیل کے ساتھ، اور کس طرح عمران خان ایک ہیرو سے زیرو بنا۔ اس کا تکبر، اس کا غرور اور اس کی انا اس کو لے کے بیٹھ گئی، اس پہ بات ہوگی۔ اور کس طریقے سے ملک سے جو غداری کرتے ہیں عالمی طاقتیں، ان کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتی ہیں، اس پہ بات ہوگی، تفصیل کے ساتھ ہوگی اور مختصر سے وقت میں۔ سب سے پہلے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرا نہیں، آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو اشتہار چلتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں، 2-3 سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ سے نیچے نیچے ہی ہوتے ہیں، وہی کمائی کا، انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیا کریں، سن لیا کریں یا دیکھ لیا کریں۔ تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اب آپ آ جائیں جناب، آج جمعے کا مبارک دن ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جمعے کا درود شریف پڑھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، نام لے کے کہ آپ کے فلاں ابن فلاں امتی نے یہ تحفہ بھیجا ہے آپ کے لیے۔ تو پھر جب سرکار خوش ہو کے دل سے دعا کرتے ہیں نا، ویسے وہ سب کے لیے دل سے ہی دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی دعا پھر دنیا اور آخرت دونوں میں رنگ لے آتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں، نماز والا درود ابراہیمی۔ آج کل لوگوں نے فیشن بنا لیا، چھوٹے چھوٹے درود شریف پڑھتے ہیں، بڑا درود شریف پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اصل ثواب بھی بڑے درود شریف کا ہی ہے، درود ابراہیمی کا۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جب صبح سے شام تک آدمی پڑھتا ہے تو پھر کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کتنے درجے بلند ہوتے ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب نام لے کے درود شریف پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں ابن فلاں امتی نے یہ تحفہ آپ کے لیے بھیجا ہے، تو وہ اس میں پھر کتنا خوشی کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جس کی شفاعت کے بغیر پوری دنیا کے انسان جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔
تو اب آپ آ جائیں جناب کہ میری یہ اپیل ہے آپ سب سے کہ نئے آنے والوں کو ویلکم، اور کوشش کیا کریں کہ گروپوں میں ویڈیوز کو لازمی شیئر کر دیا کریں، اور جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے اس سے سبسکرائب بھی چینل کو کروا دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین۔ تو دیکھیں، عمران خان جب کرکٹ میں آیا، خود سے نہیں آیا، اس کو لایا گیا۔ حکیم سعید نے 40 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، جاپان کی کہانی۔ اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 کھول کے دیکھ لیں۔ روزے کی حالت میں ہوں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس پہ واضح طور پہ اس نے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ وہ اللہ کا سچا ولی تھا، اور اس نے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ یہودیوں نے ایک پاکستانی لڑکے، یہ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کہ وہ ایک پاکستانی لڑکے عمران احمد نیازی کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ اب اس کو تیار کر رہے ہیں، اس کو میڈیا میں مشہور کر رہے ہیں۔ اب اس کو کرکٹ میں لائیں گے، کرکٹ میں اس کو عروج دلائیں گے، کرکٹ کا اس کو کپتان، کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائیں گے، اور میڈیا کو بے حساب ڈالر کھلا کے، تو میڈیا میں ہر طرف عمران عمران ہی کروایا جائے گا۔ پھر اس کو کپتان بنا کے اسی کی کپتانی میں ورلڈ کپ جتوایا جائے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا پاکستانی کرکٹ ٹیم نے جتوایا ہے، نہیں، اس میں سب جوا ہوتا ہے، سب فراڈ ہوتا ہے۔ یہ گندا غلیظ کھیل ہے۔ اللہ اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ یہ دیکھ لے اس مرتبہ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ہار گئی ہے، تمام دنیا کے، خاص طور پہ انڈیا کا تمام میڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو سٹارٹنگ میں ہی عبرت ناک شکست۔ شرم کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے جو کرکٹ کے کھلاڑی ہو، آپ سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ملک کا کہہ رہا ہے میڈیا، دشمن ملک کا میڈیا کہہ رہا ہے۔ ویسے دشمن ملک نہیں، دشمن ملک ضرور ہے، وہاں کی حکومتیں دشمن ہے، لیکن عوام وہاں کے دشمن نہیں ہے پاکستان کے۔ عوام چاہتے ہیں دوستی، کیونکہ ہم پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کی طرح وہاں کی عوام بھی رہنا چاہتی ہے، لیکن وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اور وہاں کے جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ہمیں ایک کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب پاکستان اسلحے میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ پاکستان الحمدللہ اب جہاز خود بنا رہا ہے، اب دوزیں خود بنا رہا ہے، بری جہاز بنا رہا ہے، بحری جہاز بنا رہا ہے، ہوائی جہاز بنا رہا ہے، جنگی جہاز بنا رہا ہے۔ ہر قسم کا اسلحہ، ٹینک، توپیں، ہر چیز پاکستان میں ہی تیار ہو رہی ہے۔ پاکستان کو خود کفیل اسلحے میں بنانے کے لیے یہ سب سے بڑا کردار قوم یوتھڑ کہتی ہے نا کہ میں نواز شریف کی تعریف کرتا ہوں، اس نے کام کیے ہیں تو اس کی تعریف کرتا ہوں نا، میں نے مفت میں تو کبھی کسی کی تعریف نہیں کی ہے۔ اور اس کے کام بولتے ہیں، وہ خود نہیں بولتا ہے، وہ خود دیکھ لیں مکمل خاموش ہے۔ اب دیکھیں، کل ان کا ایک اہم بڑا لیڈر کہہ رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے، تو اب آپ امریکہ سے ہی مدد مانگ رہے ہو، ٹرمپ سے ہی مدد مانگ رہے ہو۔ تو اس وقت اس نے یہ واضح طور پہ کہا، میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، کھل کے کسی یوتھڑ کو چاہیے ہو تو میں اس کو بھیج بھی دوں گا، ان باکس میں آ جائے، سینڈ کر دوں گا میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، یہ ہمارے لیڈر نے جھوٹ بولا تھا اور سیاست میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ پھر تم لوگ مسلمان کہلانے کے لائق ہو کہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کون سے آئین میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا، عوام کو بیوقوف بنانا، قوم یوتھڑ کو بیوقوف بنانا، جن کے ادھر دماغ ہی نہیں ہے، گوبر بھرا ہوا ہے، بھوسا بھی نہیں، گوبر بھرا ہوا ہے بھینسوں کا اور گائے کا۔ تو اب دیکھ لیں جناب کہ اس کے بارے میں حکیم سعید نے جب یہ آکسفورڈ میں پڑھتا تھا، سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا تھا، اس کو سیاسی جماعت بنا کے دی جائے گی، اور اس کی جماعت کو عروج پہ دلانے کے لیے یہ میڈیا کو خریدا جائے گا، نام نہاد یہ کرپٹ ترین صحافیوں کو خریدا جائے گا، صحافت کے نام پہ دبا ہیں جو اپنے بچوں کو حرام کھلانے والے صحافیوں کو خریدا جائے گا، اور جو بھی چینل لگائیں گے اس پہ عمران ہی عمران ہوتا ہوا نظر ہوا ہے۔ سب کچھ یہی
اس کو اکثریت بھی دلائی گئی، اس کو حکومت بھی دی گئی، اس کو سب کچھ کیا گیا، اس نے ملک بھی 99% تباہ کر دیا تھا۔ یہ اللہ بھلا کرے باجوہ کا، باجوہ غدار نہیں تھا، کرپٹ ضرور تھا، غدار نہیں تھا۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کرپشن کی ہے اس نے بھی، میں نہیں کہتا ہوں نہیں کی ہے، لیکن کم از کم وہ ملک کا غدار نہیں تھا، ملک سے اس نے غداری نہیں کی۔ ملک سے غداری کی تو جنرل فیض حمید نے کی عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بن کے، یا عمران خان نے کی عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بن کے، ان دونوں نے ملک سے غداری کی، اور ملک کے غداروں کا انجام دیکھ لیں، آپ لوگوں کے سامنے ہے کس طریقے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ اب کبھی ٹرمپ کی منتیں کر رہا ہے، کبھی ٹائم ایکسپریس میں بیان دے رہا ہے، اشتہار لگا رہا ہے، وہاں کی فرم ہائر کی، کروڑوں اربوں ڈالر لگائے، لوٹا ہوا پیسہ لگایا وہاں پہ کہ کسی طرح مجھے باہر بھجواؤ۔ ہاں ایک بات بتا دوں، اس کو آفر ہوئی تھی ایک مرتبہ سعودیہ کے لیے کہ سعودیہ جانا چاہو، جیسے نواز شریف سعودیہ چلا گیا تھا تم بھی جا سکتے ہو، لیکن وہاں رہنا ہوگا، وہاں سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ تو اب اس کو پتا تھا کہ سعودیہ میں تو میرا کچھ ہے نہیں ہے، وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ قادیوڑا ہے، اور نہ ہی مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں، ورنہ اس کی زبان سے کبھی نہیں۔ میرا چھوٹا سا پوتا ہے، 4 سال کا ہے، وہ ختم النبیین کہہ لیتا ہے، جب 3 سال کا تھا اس وقت بھی کہہ لیتا تھا، اب بھی الحمدللہ کہہ لیتا ہے۔ خاتم النبیین یہ نہیں کہہ سکتا ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے، کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کے منہ سے نکلتا ہے، جس کا منہ پاک ہوتا ہے، کلمے سے پاک ہوتا ہے، کلمے سے تر ہوتا ہے، اس کے منہ سے پاک نام نکلتا ہے، ورنہ نہیں نکلتا ہے۔ تو دیکھ لیں کس طریقے سے یہ عوام کا ہیرو تھا، عوام اس کو پوجنے کی حد تک عبادت کرنے کی حد تک اس کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ اتنا اگر قوم یوتھڑ قوم اپنے نبی پاک کے ساتھ کر لیتی، اپنے پیغمبر کے ساتھ کر لیتی، تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جاتی، وہ جنت کے حقدار بن جاتے، جتنا پیار انہوں نے اس مردود کے ساتھ کیا ہے، اس غدار وطن کے ساتھ کیا ہے۔ تو اب اس کو بھی پتا چل گیا ہے کہ بھائی میں نے جو غداری کی تھی وہ ثبوتوں سمیت پکڑی گئی ہے، میری فارن فنڈنگ پکڑی گئی ہے، امریکہ سے، اسرائیل سے، انڈیا سے اس کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے۔ ہندو 1 روپیہ کسی کو مطلب کے بغیر نہیں دیتے ہیں، انہوں نے اس کو اگر کروڑوں روپیہ دیا ہے تو آخر کسی وجہ سے ہی دیا ہے نا، کسی خاص مقصد کے تحت ہی دیا ہے، ویسے تو نہیں دیا نا بغیر مقصد کے۔ انہوں نے اس کو پیسے دے کے کشمیر اس سے لے لیا، اسی کے ہی دور حکومت میں قوم یوتھڑ بتائے نا، اسی کے دور حکومت میں کشمیر گیا یا نہیں گیا؟ تو اس نے بعد میں قومی اسمبلی میں بیان دیا، جب نواز شریف نے پوچھا، شہباز شریف نے پوچھا کہ بھائی تم اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے ہو، کہتے میں کیا کروں، میں حملہ کر دوں اس پہ؟ اس طرح آگے سے کتے کی طرح بھونکا تھا یہ، جیسے کتا نہیں بھونکتا ہے ایسے بھونکا تھا یہ۔ کوئی اس نے فراڈ کیا، مل کے پیسے لے کے کشمیر کا سودا کیا، اور اس کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی، ویسے پاکستان کو ضرورت نہیں ہے ایٹم بموں کی، اگر انڈیا دوستی کر لیتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے ایٹمی پروگرام کو۔ یہ آیا ہی اسی مشن پہ تھا کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے ہیں، کمزور سے 4 ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کرنے ہیں، ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔ تو دیکھیں جب انسان کا تکبر، غرور، جب انسان اپنے علاوہ کسی کو کوئی سمجھے ہی نہ، اب دیکھیں جتنے بھی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ تھے وہ اس کی پارٹی سے جا چکے ہیں۔ جسٹس وجیہ الدین دیکھیں، اور اس کا جو سیکرٹری جنرل تھا شروع کا، اور جس کے پاس فنڈنگ وغیرہ ہوتی تھی، جس کو نے دیکھا جب اسرائیل سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے، تو پھر اس نے کیس کر دیا تھا۔ اب اس کا فیصلہ بھی آ گیا تھا فارن فنڈنگ کیس کا، لیکن ابھی اس کا اپیل میں فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ الیکشن کمیشنر نے تو اس کو نااہل قرار دے دیا ہوا ہے اس میں
فارن فنڈنگ کیس میں۔ اب اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہے، وہ بھی اب کھلنے والی ہے۔ ارشد شریف کا کیس آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کھل گیا ہے، اور اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ رگڑے میں آئیں گے نا، اس میں فیض حمید بھی رگڑے میں آئے گا، اس میں عمران خان بھی رگڑے میں آئے گا، اور اس میں یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، وہ چھوکرا جو عمران کا تھا، کیا نام ہے وہ جو رپوش ہوا ہے، وہ بھی رگڑے میں آئے گا۔ یہ سب رگڑے میں آنے والے ہیں عنقریب۔ انہوں نے اس کو، وہ اصل صحافی تھا، اس نے ان کے خلاف بھی ایک ولاگ کیا تھا، اس کے بعد اس کے کالے کرتوت اس نے بتائے تھے، اس کے بعد ہی اس کو پھر جان سے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس نے جان دے دی لیکن صحافت کا سودا نہیں کیا۔ یہ عمران ریاض جو ہے نا، یہ تو ٹاؤٹ ہے عالمی طاقتوں کا، یہ ایجنٹ ہے اور صحافی نہیں ہے، یہ صحافت کے نام پہ دبا ہے۔ اسی طرح یہ ارشاد پٹھی ہے، اور یہ عادل راجہ ہے، اور یہ مہدی ہے، یہ بھی عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ ہیں، ان کا ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح عمران خان کو اب پتہ چل گیا ہے کہ بھائی میرے سارے راز پکڑے گئے ہیں، میرے ساری غداری کے ثبوت گورنمنٹ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اس کے جو آئی فون ان لاک ہوئے ہیں نا 2، وہ گورنمنٹ نے ان لاک کر دیے ہیں، اداروں نے، ایجنسیوں نے ان لاک کر دیے ہیں۔ اس میں ان کے سب اس کے کرتوت کھل کے سامنے آ گئے ہیں، ایسے ایسے پکے ثبوت ملے ہیں کہ اب اس کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے۔ اسی لیے تو وہ دعائیاں دے رہا ہے، وہ واسطے کر رہا ہے، وہ منتیں کر رہا ہے، پوری دنیا کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح یہاں سے نکالو، میں سعودیہ نہیں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں تو انگلینڈ، کینیڈا یا امریکہ، ان تینوں ممالک میں سے جس میں مرضی مجھے بھیج دو۔ وہاں گورنمنٹ اس کو بھیجے گی نہیں، کبھی بھی نہیں بھیجے گی۔ یہ پوری زندگی اب انشاءاللہ جیل میں جائے گا، اور جیل سے ہی اس کا جنازہ ہی باہر آئے گا، زندہ انشاءاللہ باہر نہیں آ سکے گا۔ تو ہاں، اللہ چاہے تو آ سکتا ہے، جس کا کبھی اس نے ذکر ہی نہیں کیا، جس سے کبھی امداد مدد مانگی ہی نہیں، جب بھی مانگی انسانوں سے مانگی، کیونکہ یہ تو قدیوڑا ہے، ان کا تو ایمان ہی یہی ہے، ان کا وہ تو کبھی اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مانگنا ہے تو جب انسانوں سے مانگنا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی سے مانگنا ہے، یا وہ سے چیف جسٹس سپریم کورٹ جو بننے والا تھا یہ منصور علی شاہ، اس سے مانگنا ہے، وہ بنے گا تو مدد کرے گا۔ اسی طرح پھر کبھی ٹرمپ سے مدد مانگنی ہے، کبھی کسی سے مدد مانگنی ہے، انسانوں سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کے سے اس نے کبھی نہیں مانگا ہے اور نہ ہی مانگے گا، کیونکہ اللہ پہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ کافروں کا کہاں ایمان ہوتا ہے اللہ پہ؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پیچھے نہ قادیوڑے لگ جائیں یا یوتھ کے لگ جائیں، یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قادیوڑے کافر ہیں۔ یہ بھٹو کا اللہ بھلا کرے، شاہ احمد نورانی کا، مولانا مفتی محمود کا، اور اس وقت کی پوری کابینہ کا۔ تو اب اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بھائی میرا انجام کو اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بھی آرٹیکل 6 اس کے اوپر بھی لگے گا، فیض حمید کے اوپر بھی لگے گا، اور 9 مئی میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں نا، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں، وہ سب کے سب اب رگڑے میں آئیں گے انشاءاللہ، اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد دیکھیں، ایسے ہی تو نہیں کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو میرا رب عزت دینا چاہے اس کو پوری دنیا بھی مل کے بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو میرا رب بے عزت کرنا چاہے اس کو پوری دنیا مل کے بھی عزت نہیں دے سکتی ہے۔ تو کس طریقے سے دیکھیں کتنی عزت تھی اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی سیاست میں آنے کی۔ وہ قوم یوتھڑ کہتی ہے کہ اچھا یہ کوئی کاروبار بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو کل تقریباً 40 سال ہو گئے کرکٹ سے ریٹائرڈ ہوئے، چلے 40 نہیں تو 37-38 سال تو ہو ہی گئے ہیں۔ 1 روپے کا کوئی کاروبار نہیں کیا، 1 روپے کا کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ یہ قربانی کی کھالیں جمع کرتا تھا، صدقہ خیرات لیتا تھا، آج کھرب پتی بنا ہوا ہے۔ کہاں سے پیسہ آیا یہ ملک کا سودا کیا ہے اس نے، کشمیر کا سودا کیا ہے۔ یہ قوم یوتھڑ کو تو عقل ہے نہیں کہ کبھی انہوں نے گوگل سرچ ہی نہیں کی کہ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں
کہ یہ سیاست میں آنے سے پہلے کس پوزیشن پہ تھا اور سیاست میں آنے کے بعد یہ کیسے کھرب پتی بن گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شوکت خانم عمران خان نے بنایا ہوا، وہ اس کا باپ بھی نہیں بنا سکتا تھا، وہ بھی کرپشن کے الزام میں وہ کرپشن ثابت ہونے کے بعد 3 انکوائریاں ہونے کے بعد اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت اتنی سزا نہیں ہوتی تھی کرپشن کی، تو اس وقت ہوتی بھی کرپشن اتنی ہوتی بھی نہیں تھی، تو اس وقت بس نوکری سے نکال دیتے تھے۔ یہ بھی واپڈا کا چیئرمین تھا، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا اس کا باپ، تو باپ بھی کرپٹ تھا، بیٹا بھی آگے کرپٹ ہی ہے۔ گندا خون گندا ہی ہوتا ہے، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھ لیں آج کہاں پہ پہنچ گیا ہے، کس طریقے سے ایک ہیرو تھا، عوام کے دلوں میں بستا تھا، بے حساب عوام عزت کرتی تھی۔ اب قوم یوتھڑ کہتی ہے نا کہ ہمارے ووٹوں پہ جعلی حکومت، اور تم لوگ جعلی اس پہ بیٹھے ہوئے ہو، پکڑے بھی گئے ہو، پھر بھی شرم اور غیرت تم لوگوں میں ہے ہی نہیں۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی کا جعلی نکل آیا فارم 47، اور جتنے بھی باقیوں کے بھی تصدیق کیے جائیں نا وہ بھی جعلی نکلیں گے۔ کیونکہ یہ انہوں نے جال سازی کے ذریعے ہی حکومت حاصل کی۔ کے پی کے میں بھی ان کو کوئی حکومت نہیں ملی تھی، وہاں پہ بھی انہوں نے فراڈ، دھونس، دھاندلی، وہ دہشت گردوں کے، خارجیوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے، جو الیکشن میں وہ پولنگ بوتھوں پہ موجود تھے ان سے جعلی ووٹ پول کروائے، کچھ پیسہ دیا کہ کچھ کو ڈرا دھمکا کے ان کے بچوں کو اٹھا لیا، ان کے ذریعے بلیک میل کیا، اور اس طریقے سے یہ حکومت میں آئے۔ یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے ہیں، یہ عالمی طاقتوں کے ووٹوں سے آئے ہیں، ان کے ڈالروں سے آئے ہیں، انہوں وہی لائے تھے ان کو۔ تو کس طریقے سے انہوں نے آتے ہی ملک کو تباہ کیا۔ اس وقت دیکھ لیں سٹاک ایکسچینج ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہا ہے، اس وقت پورے ایشیا میں نمبر 1 پہ ہے اور پورے ورلڈ میں نمبر 2 پہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ ملک کتنی تیزی کے ساتھ اب ترقی کر رہا ہے۔ اور اس کے دور میں کیا تھا، سٹاک ایکسچینج کریش ہو چکا تھا، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ اسی کا ہی وزیر تھا نا شیخ رشید، اس نے تو واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، کسی یوتھڑ کو چاہیے ہو تو وہ لے سکتا ہے۔ خود عمران خان نے کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کس طریقے سے دیکھ لیں، اب ملک بھی ترقی کر رہا ہے۔ سی پیک انہوں نے اپنے 4 سالہ دور میں روکے رکھا، خنجراب بارڈر، چائنا کا بارڈر بند کر دیا، چائنا کے ساتھ تعلق خراب کر دیے، سعودیہ کے ساتھ تعلق خراب کر دیے، سعودیہ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا ہے، سعودیہ سمیت، ترکی سمیت کوئی ملک بھی اس کو لینے، بھٹو کے لیے تو پوری دنیا سے آفریں ہو رہی تھی، نواز شریف کے لیے پوری دنیا سے آفریں ہو رہی تھی کہ ہمارے ملک میں بھیج دیں، ہمارے ملک میں بھیج دیں، تو سعودیہ نے اس کو کروڑوں روپیوں کے عوض کروڑوں روپے دے کے نا تو اس کو لیا تھا۔ تو اب اس کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے۔ اچھا ایک اور خوشخبری ہے آپ لوگوں کے، اچھا ہاں آخر میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ٹرمپ نے تعریف کی کہ پاک فوج کی، سید عاصم منیر کی، وزیراعظم کی، صدر کی، اور فوراً پی ٹی آئی کا میڈیا ایکٹیو ہوا ہے، انہوں نے ایک جعلی وہ بیان جاری کر دیا، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، میں نے ذرائع سے کنفرم کیا ہے، ایسا کوئی بھی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ پاکستانیوں پہ اور افغانیوں پہ امریکہ میں داخلے پہ پابندی لگ رہی ہے، ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آگے ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، ورنہ ابھی تک کوئی نہیں ہوا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، اور ہمارا بکاؤ میڈیا اسی کو ہی فالو کر رہا ہے، ان کے میڈیا سیل کو ہی، وہ بھی سارے کے سارے بغیر تحقیق کیے ہوئے اٹھا کے کر رہے ہیں۔ اچھا یہ انڈیا میں دیکھیں یہ قانون بن گیا ہے کہ وہاں کا میڈیا ISPR کے وہ اس کے انڈیا کی آرمی کے کنٹرول میں ہے، یہاں کا بھی میڈیا ISPR کے کنٹرول میں دے دیا جائے۔ یہاں پہ یہ ٹاؤٹ جو نام نہاد صحافی ہے نا، جو کہہ رہے ہیں کہ
وہ آئین جو بنا ہے وہ بن گیا ہے نا، اب کیا ہوا، ٹھوس ہو گیا ہے نا۔ کتنے 8-10 کرپٹ صحافی نکل جاتے تھے جن کو خطرہ ہوتا ہے۔ بھائی سچ بولنے والوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، انہوں نے سچ بولنا ہوتا ہے، ان کے پاس پروف ہوتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو خطرہ ہوتا ہے، سچے صحافیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے ملک کے وفادار بنے، اپنی فوج کے وفادار بنے، اور یہ انسنی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں۔ اور انشاءاللہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کو بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے، جہنم واصل کر دیا۔ ان کی تعداد 14 نہیں 16 تھی جو حملہ آور تھے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً 14 کے قریب ہے۔ 12 اس وقت تھی، لیکن 2 بعد میں شدید زخمیوں میں بھی شہید ہو گئے ہیں۔ باقی زخمیوں کا علاج ہو رہا ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ آپ کا جمعے کا دن قبول کرے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور استغفر اللہ کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین۔ اللہ حافظ۔